اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں انداز علامہ احسان الہی ظہیر شہید جناب حضرت مولانا حافظ فیصل محمود جان باز صاحب کو، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر، محترم جناب حافظ فیصل محمود جان باز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ انتہائی قابل صد احترام فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب، جناب بھائی عبدالمنان قمر صاحب، چیئرمین مجموعۃ الحسنات، اور آپ عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج کا 8ویں سالانہ دفاع پاکستان و دفاع ختم نبوت کانفرنس، جو اللہ کی توفیق سے انعقاد پذیر ہے، طفل مکتب کی حیثیت سے اپنی چند گزارشات اور معروضات کو مختصر سے وقت میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کانفرنس کے اندر تشریف لانا تھا، لیکن مجھے انہوں نے حکماً یہ بات کہی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی علماء کمیٹی کا اہم اجلاس آج ایوبیہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کے حکم پر وہ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور اسی مسجد کے خطیب جناب مولانا عبدالمنان سلفی صاحب، وہ بھی اسی اجلاس کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں، تو انہی کی حاضری کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، ملک پاکستان کہ جس کے اندر ہم اپنی زندگی کے سانسوں کو گزار رہے، اس وقت جب پاکستان ابھی مورز وجود میں نہیں آیا تھا، ایسے عالم میں لوگ ظلم و بربریت کا شکار تھے،
قسم پرسی کی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اور اسی چیز کا نقشہ آسمان والے نے اپنے کلام میں کھینچا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہاری تعداد بالکل تھوڑی تھی۔ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، زمین کے اندر تمہاری تعداد تھوڑی تھی، ہر وقت اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں پر لوگ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے حملوں کا ڈر اور خطرہ رہتا تھا۔ فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، آسمان والے کو تمہاری کیفیت پہ رحم آیا، آسمان والے کو تمہاری حالت پہ ترس آیا۔ فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اس وقت تمہیں ٹھکانہ دیا، نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے اپنی خاص مدد اور خاص رحمت بھی کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوئی، پاکستان مورز وجود میں آیا۔ لوگ یہ بات کہا کرتے اس کی معیشت کمزور ہے، غریب ملک ہے، بسنے والے لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، آسمان والے نے مدد کی۔ کمزور معیشت والا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا رات کی تاریکی میں پاکستان کی سرزمین پہ جب ہندو نے شب خون بارا، لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے، ظالم کے حملے سے بالکل بے خبر، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، آسمان والے نے مدد کی، آسمان والے کی نصرت شامل حال ہوئی۔ افواج پاکستان کہ انہوں نے ظالم ہندو بنیے کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تقریباً 1400 مربع کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، لوگ سوئے ہوئے حملے سے بے خبر، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ افواج پاکستان میدان میں اتری، ہندو بنیے کو نہ صرف اپنی سرزمین سے بے دخل کیا بلکہ 1400 کلومیٹر 1400 مربع کلومیٹر کی زمین پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اور پھر لوگوں نے یہ منظر دیکھا، 17 دن تک جاری رہنے والی یہ جنگ کہ اس وقت ہندو بنیا دنیا کے بڑوں کے قدموں میں جا کے گرا، اقوام متحدہ کے پیروں میں جا کے گرا، گڑ گڑایا۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو سر بلند کیا،
اور آج کے نوجوان کو کیا خبر ہے؟ اس کو کیا پتا کہ یہ ملک کس طرح سے حاصل کیا گیا؟ آج دفاع پاکستان کے نام پہ تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی یہ بات بھی غور کی ہے، کبھی اس بات کو بھی سمجھا ہے، کبھی اپنی تاریخ میں جان کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اور ان بوڑھوں سے پوچھا کرو کہ ان بوڑھوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص کرتے دیکھا ہے، اور ان سے پوچھا کرو تمہیں کیا خبر ہے؟ ان سفید داڑھیوں والوں سے پوچھا کرو پاکستان کو کس طرح سے بنایا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ملک کی حفاظت کس طرح سے کی ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور صرف مدد ہی نہیں کی بلکہ اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا ہے، رزق بھی عطا کیا۔ اور جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، وہ پھل جو آپ کو پاکستان میں ملے گا اس ذائقے جیسا پھل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی۔ دنیا کے اندر ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگ سورج کی تپش کو ترسنے والے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ٹھنڈک کو ترسنے والے، لیکن یہ ملک پاکستان ہے اور تمہیں اس کی قدر کیا پتا؟ ملک پاکستان ہے، گرمی ہوتی ہے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، آسمان والے کو ترس آتا ہے، آسمان والا بادلوں کو لے کے بارشوں کو برسا دیتا ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر جب سردی ہوتی ہے لوگ ٹھٹھرتے ہیں، ربا سردی سے کانپ اٹھے، آسمان والا سورج کو نکالتا ہے اور تپش جسم کو پڑتی ہے، سردی دور ہو جاتی ہے۔ ہر موسم اس کے اندر موجود ہے، ہر پھل یہاں پہ موجود ہے، ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے، اور بدلے میں رحمان کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ رحمان کا تقاضا یہ ہے۔ آج دفاع پاکستان کانفرنس میں آنے والوں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اللہ رب العزت کی نعمت کا ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے۔ مالک کائنات نے نعمت عطا کی ہے، اس لیے عطا کی کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج تھانے میں بیٹھنے والا ایسا جو ہے رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے۔ دکان پہ بیٹھنے والا تاجر ہے، کرپشن کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے تول کے کم دیتا ہے، ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے۔ آگے بڑھیے، آج تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ریاست مدینہ کے دعوے دار، آج یہ لوگ لوگوں کو ورگلانے والے، بہکانے والے، اور مجھے یہ بات تو بتلاؤ لعلکم تشکرون اس آیت پہ کتنا عمل کیا ہے؟ آؤ اپنی بات کو سمیٹیں۔ آج پاکستان
کہ جس کو ہم نے حاصل کیا، نعرہ رستاخیز لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، عبادت ایک اللہ کی، اطاعت رحمت کائنات کی، اور اللہ کی قسم ہے ہمیں یہ فخر ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے یہ بات کہتا ہوں، روئے زمین پہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کائنات کے رب کو الہ مانا ہے اور رحمت کائنات کو اپنا رہنما اگر مانا ہے تو صرف اہل حدیث نے مانا ہے۔ ہمیں یہ امتیاز ہے، ہم نے یہ بات کہی، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات کہی، آقا آپ کا فرمان، آپ کی محبت دل میں آ چکی ہے، اب ہمیں کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا، اور بدقسمتی سے آج آئے دن اس ملک کے اندر کہیں پہ رحمت کائنات کی توہین ہو رہی، اور کہیں پہ ان نفوس قدسیہ کی توہین ہو رہی کہ جن کے بارے میں عرش والے نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں آسمان والا ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ آج آئے دن کوئی نہ کوئی گماشتہ، کوئی نہ کوئی بدبخت نبی کے صحابہ پہ بھونکتا ہے، اور پھر حکمران وقت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، ایماندار آئے ہو، مسلمان آئے ہو، نبی کے صحابہ کے محب آئے ہو، ملک پاکستان کا دفاع آج اس وقت ہوگا جب پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی، جب پاکستان کا نظریاتی دفاع ہوگا، جغرافیائی دفاع ہوگا، اصل دفاع پاکستان کا اس وقت ہوگا، اور پاکستان اس کا دفاع اس وقت مکمل ہوگا جب نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو سرعام لٹکایا جائے گا۔ اس ملک کا دفاع اس وقت ہوگا۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کے گستاخوں کو پھانسی دینی چاہیے؟ جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے اور جو نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتا، اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ملک پاکستان کے امن سے کھیل رہا ہے۔ اور آؤ آخری بات کروں، آج کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ لوگ لاہور کی گلیوں کے اندر، لاہور کے محلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے ہو، کانفرنس اللہ مشکل کشا کے عنوان سے ہو، اور اس کو روکا جائے، اس کانفرنس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس کانفرنس کے انعقاد میں روڑوں کو اٹکایا جائے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، باز آ جاؤ، رک جاؤ، وگرنہ اللہ کا ملحاقمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر رب کے پیغام کو روکو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے سے روکو گے، تو پھر یاد رکھ لو ان بطش ربک لشدید، اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
دنیا کے اندر بھی ذلیل کر سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں رحمت کائنات کے فرامین کو سنتے سمجھتے ہوئے اس ملک کا صحیح طور پہ دفاع کرنے کی اور اس میں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔